اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر کیڈٹس، ہم 2 سبق، 2 نظمیں اور 2 غزلیں پڑھ چکنے کے بعد غزلوں کے 2 شاعر اب پھر نثر کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس دوران ایک ویڈیو کلپ آپ کو بھیجا گیا ہے درخواست لکھنے کے طریقے پر گرامر کے حصے سے۔ تو آج کا ہمارا رائٹر جو ہے وہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب ہیں۔ ان کے تعارف کے حوالے سے ان کی ایک ویڈیو کلپ آپ کو بھیج دی۔ ان کی اپنی آواز میں انہوں نے اپنے حالات زندگی بیان کیے ہوئے تھے، تو وہ بھی کافی ہیلپ فل ہے۔ اگر اس کو غور سے پڑھا جائے تو اس میں بڑی دلچسپی کا سامان موجود ہے۔ اس سے ہمیں ان کے بولنے کا انداز، وہی چھوٹے چھوٹے جملے اور وضاحتی انداز وغیرہ مل جاتا ہے۔ آپ کی کتاب میں جو ان کے حالات لکھے ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں کہ پیدائش 23 ستمبر 1912، وفات 25 ستمبر 2005۔ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان جبل پور میں پیدا ہوئے۔ یہ بھارت کے صوبہ مدھیہ پردیش میں واقع ہے جبل پور۔ والد کا نام گلاب خان تھا، جو نسلاً پٹھانوں کے یوسفزئی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ خانوادہ قبیلہ، خاندان، تو نسلی طور پر وہ ایک پٹھان تھے، یوسفزئی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے والد کا نام گلاب خان تھا۔ ابتدائی تعلیم جبل پور سے حاصل کی، اپنے آبائی یا اپنے پیدائش کے علاقے جبل پور سے انہوں نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ چلے گئے، پھر مزید ہائر ایجوکیشن کے لیے علی گڑھ کا رخ کیا انہوں نے۔ وہاں سے انہوں نے فارسی، اردو اور قانون کا امتحان پاس کیا۔ ایم اے اردو، ایم اے فارسی اور LLB، یہ ساری باتیں وہ اپنی ویڈیو کلپ میں بتا چکے ہیں کہ کب انہوں نے یہ تمام امتحانات پاس کیے۔ لیکن چونکہ وہ سے MCQ میں نہیں پوچھا جائے گا، وہ صرف آپ کو ایک بیک اپ دینے کے لیے ویڈیو کلپ بھیجی گئی تھی۔ اور امراوتی کالج ناگپور میں بطور استاد مقرر ہوئے، یعنی پہلی اپوائنٹمنٹ ان کی امراوتی کالج ناگپور تھی۔ قیام پاکستان کے بعد وہ کراچی چلے آئے۔ 1947 میں جب برصغیر تقسیم ہوا تو انہوں نے پاکستان کو ترجیح دی اور بھارت چھوڑ کر پاکستان چلے آئے، اور کراچی اس وقت پاکستان کا کیپٹل تھا۔ یہاں وہ پہلے اردو کالج اور پھر سندھ یونیورسٹی میں صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے۔ اردو ڈپارٹمنٹ کے HOD، صدر شعبہ اردو مقرر ہوئے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس۔ ڈاکٹر صاحب کو بے شمار سرکاری اور غیر سرکاری اعزازات سے نوازا گیا، تو انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی دیا گیا ہے، اور ستارے امتیاز سے بھی نوازا گیا سرکاری طور پر، اور غیر سرکاری طور پر ان کو مختلف یونیورسٹیوں نے اور مختلف اداروں نے مختلف اعزازات سے نوازا ہے۔ وہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی یونیورسٹیوں میں PhD سطح پر لکھے جانے والے کئی مقالات کے ممتحن رہے۔ ممتحن ایگزامینر، امتحان لینے والا، پرچے چیک کرنے والا۔ تو پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، جہاں پر بھی کوئی ایسے امتحانات ہوتے جو کہ اعلیٰ پائے کے ہوتے، تو ان کے پرچے چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا جاتا، ان کے مقالات چیک کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے رجوع کیا جاتا PhD کے۔ اردو تحقیق کی روایات کو مستحکم کرنے میں ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان کا اہم کردار ہے۔ مستحکم کرنا ویسے تو ہے لفظی مطلب مضبوط کرنا، یہاں پر مراد ہے اس کو سائنسی بنیاد دینا، اس کو ایک سائنسی طریقہ کار کے مطابق آگے بڑھانا۔ تو ریسرچ کو انہوں نے سائنسی بنیادوں پر آگے بڑھایا اور اس پر کام کیا۔ انہوں نے خود بھی گراں قدر خدمات انجام دیں اور تحقیقی کام کرنے والوں کی سرپرستی بھی کی، یعنی خود بھی انہوں نے بڑے اعلیٰ تحقیقی کام کیا ہے جو بڑا قابل قدر کام ہے۔ اردو ادب میں بے بہا اضافہ کیا ہے،
بیش بہا اضافہ کیا ہے، جس کی کوئی اس وقت ہم مثال پیش کرنے میں بہت مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ خود اپنے علم اپنے تک محدود رکھا، بلکہ جو ان کے جونیئرز، جو ان کے طالب علم تحقیق کرتے تھے، ان کی بھی رہنمائی ایسے کرتے تھے کہ وہ بھی سائنسی بنیادوں پر بڑی بہترین اپنی تحقیق کو پیش کرتے، اور کہتے کہ کسی درخت کو دیکھنا ہو تو اس کا پھل دیکھا جاتا ہے، تو اسی طرح کسی استاد کو دیکھنا ہو تو اس کے شاگردوں کو دیکھا جاتا ہے۔ تو ادب کی دنیا کے، تحقیق کی دنیا کے، تنقید کی دنیا کے بہت بڑے بڑے نام ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر جمیل جالبی اور ابن انشا ان کے شاگرد رہ چکے ہیں۔ انہوں نے زبان کے ساتھ ادبی اثرات کی دریافت کا فریضہ بھی انجام دیا۔ زبان ایک الگ چیز ہے، ادب ایک الگ چیز ہے، تو انہوں نے دونوں کے درمیان ایک رشتہ اور ایک تعلق بھی دریافت کر کے بتا دیا کہ کس طرح ایک چیز دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زبان ادب پر اثر انداز ہوتی ہے اور ادب زبان پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ چونکہ آپ کے لیول سے ذرا بلند بات ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ دونوں میں انہوں نے ایک تعلق قائم کیا اور تعلق کو انہوں نے بیان بھی کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے۔ یہ آپ نے ان کے ویڈیو کلپ میں دیکھ لیا کہ کس طرح وہ چھوٹے چھوٹے جملے بتا رہے ہیں، اور ان چھوٹے چھوٹے جملوں میں بہت بڑی بڑی باتیں ہمارے نالج میں لا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملوں میں معنی اور مطلب کی پوری وضاحت کر دیتے تھے۔ انہیں لمبی تقریریں کرنے کی بجائے مختصر ترین الفاظ میں یہ اپنا مافی الضمیر بیان کر دیتے، اپنا مقصد بیان کر دیتے۔ دینی معلومات ہوں، علمی، ادبی یا تحقیقی، ان کا انداز بیان توضیحی اور تشریحی تھا۔ وہ کوئی بات نامکمل اور ادھوری یا مشکل نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ ہر بات کی وضاحت اور تشریح کر کے بیان کر دیتے تھے، چاہے موضوع جو بھی ہو، دینیات ہو، ادب ہو، فارسی ادب ہو، تحقیق ہو، جو چیز بھی ہے، انہوں نے مختصر جملوں میں وضاحت کے ساتھ اپنا تمام مافی الضمیر، اپنا مقصد بیان کر دیا۔ وہ دقیق خیالات کو بڑی آسانی اور روانی سے قلم بند کرتے تھے۔ انہیں مشکل خیالات، مشکل باتیں جو ہوتی تھیں، جو دوسرے شاعر، ادیب یا مصنف کے لیے کہنا دشوار ہوتا تھا، بڑے مشکل اور ثقیل الفاظ جو اس کے لیے استعمال کرتا تھا، وہ خیالات ڈاکٹر صاحب اپنے عام فہم سیدھے سادے الفاظ میں بیان کر دیا کرتے تھے اور بیان کرنے کی مہارت رکھتے تھے۔ انکسار اور سادہ بیانی ان کے اسلوب کا حصہ ہے۔ عاجزی، انکسار، کوئی فخریہ انداز یا کوئی بڑ ہانکنے والا انداز ان کی گفتگو میں، ان کی تحریر میں نہیں ملتا۔ اور یہ آپ کے ان کے ویڈیو کلپ میں، جو کہ لطف اللہ صاحب کی آڈیو لائبریری سے لیا گیا تھا، آپ نے سن لیا، جان لیا کہ کیا ان کا انداز ہے، کتنے دھیمے اور میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ فارسی میں ان کی مہارت مسلم الثبوت ہے، سند کا درجہ رکھتی ہے۔ مسلم الثبوت ہے، یعنی ان کے انداز کو سند کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب نے یہ بات ایسے لکھی ہے، جب یہ بات سامنے آ جائے تو پھر اس پر کوئی اختلاف رائے نہیں رہتا۔ تصنیف، علمی نقوش، چونکہ ان کی تصانیف ذرا زیادہ ہیں، اس لیے آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے۔ علمی نقوش، تاریخ اسلاف، ادبی جائزے، تحقیقی جائزے، تاریخ بہرام شاہ، سرگزشت کابل، چند فارسی شعراء، بر صغیر میں فارسی ادب، اقبال اور قرآن، معارف اقبال، مطالب اقبال، مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان،
مقدمے سے مراد جب کسی کتاب سے پہلے دیباچہ پریفیس لکھا جاتا ہے جس میں علمی اور تحقیقی انداز میں اس کتاب پر بات کی جاتی ہے، اس کو مقدمہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی عدالتوں والے مقدمے نہیں، اگرچہ انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی، لیکن مقدمات ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سے مراد کتابوں پر لکھے گئے ان کے مقدمے۔ ہمارا تلفظ اور جامع القواعد، قواعد گرامر کو کہتے ہیں، صرف و نحو، تو یہ ان کی مختلف تصانیف ہیں۔ یہ ایک بڑے اچھے علمی ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 3 سال کی عمر سے 5 وقتہ نماز انہوں نے شروع کر دی تھی، گھر کا ماحول ایسا تھا، اور قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا تھا 3 سال کی عمر سے۔ اور آپ جس طرح کے پڑھ چکے ہیں امیر مینائی کے بارے میں کہ انہیں خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اسی طرح 11 برس کی عمر میں انہیں بھی نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی سعادت حاصل ہو چکی ہوئی ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ان کے متعلق ہیں، لیکن چونکہ آپ کی کتاب کے حوالے سے اتنا ہی بتا دینا ضروری تھا، اسی کو آپ یاد کر لیں، اور وہی جو میں آپ کو ہر تعارفی صفحہ پڑھنے کے بعد بتایا کرتا ہوں کہ آپ نے اس سے 20 MCQs تیار کرنے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تحریر کردہ سبق ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ نظریہ پاکستان۔ اللہ حافظ۔